وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 35 حصہ 4۔ آج کا درس کا نمبر ہے 1601 اور آج کا موضوع کیا ہم سب اندھیرے میں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بكل شیء علیم۔ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 35۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، مثال اس کے نور کی گویا جیسے کہ ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک فانوس میں ہو۔ الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری، فانوس کا حال یہ ہو جیسا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ یوقد من شجرت مبارکت زیتونت، وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔
یکادو زیتھا یضیء، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہے، ولو لم تمسسہ نار، چاہے آگ اس کو نہ لگے، نور علی نور، اس طرح روشنی پر روشنی، بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور وہ لوگوں کے لیے مثالوں سے بات سمجھاتا ہے لوگوں کو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو عرض کیا کہ دنیا میں انسان نور علی نور بننے کے لیے آیا ہے، اور ہماری حالت تو پھر بہت بری ہے۔ ہم تو یعنی مٹی پہ مٹی چاہتے ہیں، مٹی ہمارا مدعا ہے، یعنی ہمارا مدعا ظاہر ہے۔ تو یہ ایک بہت مطلب پریشان کن بات ہے کہ جو منزل ہے آپ نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، اور جس کو آپ چھوڑے جا رہے ہیں یا چھوڑنے والے ہیں اس کو آپ نے اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک غلطی ہے اور ایک دھوکہ ہے۔ اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، میرے دل میں یہ آئی ہے یہ بات اس وقت، کہ ہم مسلمان ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اسی لیے تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی لیے تو ہم روزے رکھ رہے ہیں، اسی لیے تو ہم زکاتیں دے رہے ہیں، اور حج و عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں، کلمے بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک خوش فہمی ہے۔ دیکھیں، ایمان دل سے اقرار کرنے کا نام، یعنی ایمان دل کی چیز ہے۔ ایمان جب یقین، دیکھیں ایمان کا مطلب ہی یقین ہے، اور یقین تو دل سے ہوتا ہے۔ اور آپ خود لگا لیں، یعنی اپنا احتساب خود کر لیں، ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے، اور ہم ظاہر کو پکار رہے ہیں۔ یہ تمام جو بات ہو رہی ہے نور علی نور کی، اور یہ نورانی بننے کی، اور یہ اور وہ جو بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے خیال سے آپ کے سر سے گزر رہی ہیں باتیں، کیونکہ ہم اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ چیز جو ہے، نہ ہم اس سے واقف ہیں، نہ واقف ہونا چاہتے ہیں، اور زیادہ اس کا تذکرہ کرو تو وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ آج اللہ کی توفیق سے ہمارا چوتھا حصہ ہے اس درس کا، اسی ایک آیت پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں، ہمارا مدعا نہیں ہے یہ ساری باتیں۔ اور دیکھیں، یہ جو آیات نور ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو کوئی 10-12 آیاتیں ہیں، اور سب ایک تسلسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نور اور تاریکی کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اس سے بعد جو آیت آ رہی ہے فی بیوتن، اس میں نور کہاں پایا جاتا ہے، کون سے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 39، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اس نور کو حاصل کرنے سے انکار کر دیا، اس کے لیے جد و جہد نہ کی، تو تمہاری زندگی بیکار گزر جائے گی۔ اس پہ انشاءاللہ اسی وقت بات کریں گے، اور تم اندھیرے میں رہ جاؤ گے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو آہستگی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آیات نور اور یہ ساری آیات، یہ اصل میں نور اور تاریکی کا مسئلہ ہے۔ انسان آپ کو میں نے بتایا ہے کہ انسان آیا ہے، یہ ہے تو نورانی، اس کی باطن تو نورانیت ہے، جبھی تو سجدہ کیا آدم کو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین۔ نورانیت نہ ہوتی تو مٹی کے سامنے تو سجدہ نہیں کروایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب اس کا ظاہر میں قالب برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔
تو بہرحال آپ دیکھ لیں کہ کرنا کیا ہے اور کیا کس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے۔ ہم چل رہے ہیں غافل ہو کے، ہم لوگ، یہ آج کا مسلمان یہ غافلین کا ایک گروہ ہے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے غافل رہنا ہے۔ روشن خیالی، آپ دیکھ لیں نا، روشن خیالی آپ کس کو کہتے ہیں؟ روشن خیالی، روح سے بے نیاز ہو کے دنیا کی یاد سے جب آپ کا دل آباد ہو جاتا ہے تو آپ اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں۔ مجھے بعض لوگ دقیانوسی ملا کہتے ہیں۔ یہ دقیانوسی یہ بڑا تنگ نظر ہے اور دقیانوسی ہے، اور ہمیں جو ہے اندھیروں میں لے جانا چاہتا ہے۔ ہم تو روشن خیال ہیں، ہم تو روشن خیال لوگ ہیں، شریعت کے اتنے پابند نہیں ہیں جتنا یہ ملا ہمیں بتا رہے ہیں۔ اول تو میں ملا ہوں نہیں، اور باقی تو لوگوں کی اپنی مرضی ہے، جو بھی وہ کہتے ہیں وہ ان کو کہنے کی آزادی ہے۔ لیکن میں یہ آیت نور کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں بنیادی طور پہ اس میں بات ہو رہی ہے تاریکی، ظلمات۔ دیکھیں میں تو آپ کو قرآن سے بات کر رہا ہوں، آیت نمبر 40 میں، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، جیسے کہ آیت نمبر 35 میں نور علی نور، یہاں پہ ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور۔ اب یہ دیکھیں، تھوڑا سا غور و فکر تو کریں نا، اس پہلی آیت میں یہد اللہ لنورہ من یشاء، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس نور کو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں سے، ٹھیک ہے، اپنے نور کی طرف۔ اور یہاں کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ دیکھیں آیات کا قرآن کو پڑھیں، سیاق و سباق کو ملا کر پڑھیں، اور اس سے پھر ایک نتیجہ اخذ کریں کہ اس میں نصیحت کیا ہے۔ اصل میں نصیحت یہ ہے کہ آپ نے نورانی بننا ہے۔ اگر آپ نورانی نہ بنیں، نورانی تو آپ تب بنیں گے جب آپ اس کا نیت کریں اور ارادہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نور مقرر کر دے گا۔ یہاں پر رک کر میں یہ آیت نمبر 40 جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ایک حصہ ہے، اس کی طرف آئیں گے، لیکن میں ایک آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ افمن جعلنا لہو نورن یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ دیکھیں قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، کہیں پر اجمال اور کہیں پر تفصیل ہوتی ہے، اور کہیں پر وضاحت ہوتی ہے، کہیں مختصر بات، کہیں پر وضاحت ہوتی ہے۔ تو یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اور قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دوسری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور جو آیت میں مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ افمن جعلنا لہو نورن یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا، تبھی آپ کو یہ مضمون ذرا سمجھ میں آ جائے گا جو سورہ نور کا ہے نا۔ اور میں تو آپ کو یعنی مختصر طور پہ مدعا کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں، تمہید کے طور پہ، کہ یہ ہمارے بارے میں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نور کی طرف توجہ کرو، اندھیروں سے اپنے جان چھوڑاؤ، اور تم کوشش کرو کہ تم نورانی ہو جاؤ، نور علی نور ہو جاؤ۔ اگر نہ ہوئے تو پھر تم اندھیروں میں پڑ جاؤ گے، اور ایسے پڑو گے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ بعض اوقات یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان حالات کوئی گھبراہٹ آ جاتی ہے، انگزائٹی اور یہ وہ بڑا مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے انسان، گھبراہٹ، انگزائٹی، ڈپریشن اس میں، اور پھر یہ ایک مایوسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ یہ سب وہ تاریکیوں والی باتیں ہیں۔ آپ تاریکیوں سے آپ کی دوستی ہو گئی، ہم نے تو دیکھیں تاریکیوں کو اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ میں نہایت آہستگی سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ ہم نے
تاریکیوں کو اپنا مدعا بنا لیا ہے اور اس پر خوش بھی ہیں، وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ جو آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، افمن جعلنا لہو نورن، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، یمشی بہی فی الناس، اور یہ اس نور، اس کی روشنی میں، اس نور کی روشنی میں لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی اپنے معاملات، اپنی زندگی اس نور کی روشنی میں گزارتا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کمم مثلہ فی الظلمات، اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے، یعنی یہ دونوں شخص برابر نہیں ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، آپ کی، میں اکیلے میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ یا تو اس وقت تاریکی میں ہے یا نور میں ہے، اور امت مسلمہ آج سوئی بھی ہے، یہ تاریکیوں میں ہے اور تاریکی میں رہنا چاہتی ہے۔ بڑے بڑے چغادری اور جو وہ آپ جیسے کہتے ہیں نا کریم، جو اعلیٰ دماغ ہیں، وہ بھی اندھیروں کو انہوں نے روشنی سمجھ لیا۔ ورنہ دیکھ لیں آپ الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے دیکھ لیں، روزانہ جو یہ معاشرے کی کریم ہے، جو اعلیٰ، یہ دانشور، وہ فلاں دانشور، یہ فلاں دانشور، یہ سب اپنی اپنی تاریکیوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی پر یہ کوئی عجیب سی صورتحال ہے۔ کم از کم میڈیا پہ تو آپ کو کچھ بات تو کرنی چاہیے نا، اپنے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بڑی افسوسناک بات ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، نو نو نو۔ ہم قریب سے بھی قرآن کے تو ہم قریب سے بھی ہو کے نہیں گزر رہے، یعنی قرآن فہمی کے حساب سے۔ اور یہ نور اور اندھیرا، ابھی جو میں نے آپ کو یعنی آیت پڑھ کے سنائی ہے، افمن جعلنا لہو نورن یمشی بہی فی الناس کمم مثلہ فی الظلمات، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے اور اس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے، یعنی اپنے معاملات، اپنے اخلاق، وہ نور کی روشنی میں، کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو تاریکی میں ہے؟ اچھا، اس میں ایک اور نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، جو اس وقت ابھی میرے ذہن میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، ابھی ترجمہ بھی سنا ہے آیت بھی، تو اس میں ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ میں تو آپ ضرور شامل ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نور مقرر کر دیا ہے، اس کی روشنی میں آپ اپنے معاملات طے کرتے ہیں، یا آپ اندھیرے میں ہیں۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ تو اب اگر فزیکلی ہم دیکھیں، عملی طور پہ دیکھیں، تو آج کا مسلمان تو تاریکی میں ہے اور یہ اس سے نکلنے کا نام بھی نہیں لے رہا۔ اس پہ بھی ذرا آپ نے سوچنا ہوگا۔ ہم تاریکی میں ہیں اور تاریکی کو ہم نے روشنی سمجھ لیا ہے، اور اس سے نکلنے کا ہمارا نہ سوچ ہے، نہ کوئی تصور ہے، نہ کوئی مدعا ہے۔ یہ سب جو ہے، یعنی دیکھیں، ظاہر کو دیکھ کر یہ آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارا طرز عمل انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ کیا ہے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم جو ہے تاریکی میں ہیں اور تاریکی میں رہنا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ تاریکی میں تو جناب بس آپ کو میں کیا کہوں، پھر آپ کہیں گے کہ بھئی وہ گھر کے پیچھے پڑ گیا ہے، خاتون خانہ اور اس کا میاں، یہ دونوں تاریکی میں ہے، سارا معاشرہ تاریکی میں ہے۔ لیکن میں مثال کے لیے، اب کوئی بات خاتون خانہ کو ناگوار گزری، اس کا موڈ بگڑ جائے، اب چونکہ یہ اندھیرے میں ہے تو اب یہ تو اپنے نفس کے پیچھے چلے گی، بس میں تو ناراض ہو گئی، اب تو میں ناراض ہوں۔
اور وہ چلے گی جب تک اس کا نفس چاہے گا. اسی طرح اس کا میاں ہے. بات کوئی بیوی کی ناگوار گزری تو اس نے اپنا موڈ چینج کر لیا. اب چونکہ روشنی نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے ذریعے ہم کام نہیں کرتے. روشنی سے تو دور دور تک ہمارا تعلق بھی نہیں ہے، یہ بات میں کہہ دوں. اور گزشتہ درس میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، ایک بات میرے خیال سے وہ نامکمل رہ گئی تھی، کہ ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے دین اسلام پر. دین اسلام جس کے ہم دعوے دار ہیں اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور ہماری تو بہت بری کیفیت ہے، بہت بری کیفیت ہے. یقین ہے ہمارا دنیا پر. دین اسلام کیا ہے، کیوں ہے، کیا ضرورت ہے، پیغمبر کیوں آتا ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے، ان تمام سوالات کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. اگر ہوگا تو وہ کتابوں کا لکھا ہوا ہم پڑھ دیں گے، باقی ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں دین اسلام پر. آپ خود سوچ لیں، مجھے آپ بتائیں، آپ کی عمر جتنی بھی ہے اس وقت، 80 سال ہے یا 40 سال ہے یا 30 سال ہے، کبھی آپ نے دین اسلام کی حقیقت کے بارے میں غور و فکر کیا ہے؟ کسی سے پوچھا ہے؟ کوئی کوشش کی ہے؟ نو. ہماری تو بچپن سے ہمیں والدین نے دنیا کے راستے پر ڈال دیا ہے، تم نے یہ بننا ہے، تم نے وہ بننا ہے. اور پھر وہ لڑکیوں کا اپنا وہ ہوتا ہے اور لڑکوں کا اپنا وہ ہوتا ہے. وہ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ پیسہ بن رہا ہے تو وہ پھر پوچھتے رہتے ہیں اسکوپ کی، کہ اسکوپ کس میں ہے. وہ ڈگری وہ لیتے ہیں جس کا اسکوپ ہے. تو ہم سب جو ہے کون بننے کا کروڑ پتی کے چکر میں. آخرت کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں. مرد ہو، عورت ہو، فرد ہو یا معاشرہ ہو یا امت ہو، آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے. بہت ہی افسوسناک بات ہے. اس پہ سوچنا ہے آپ نے ایک فیصلہ لینا ہے. میری گزارش ہے کہ آپ فیصلہ لیں، سوچیں، ایک فیصلہ لیں، اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کریں. یعنی دیکھیں، انجانے میں ہم نے اپنا رخ دوزخ کی طرف کر لیا ہے. اندھیروں کا باسی تو جائے گا دوزخ میں، جنت میں تو نورانی لوگ جائیں گے بھیا، جو نور علی نور ہیں. اور ہم تو اندھیرے میں ہیں، ہم اندھیرے کے باسی ہیں، سب کے سب. صدیاں بیت گئی ہیں بھیا اس مسئلے کو. اندھیروں میں ہیں، اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں. بات ختم ہے. آج دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے. خود بھی رک رہا ہے، اللہ کے راستے سے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور لوگوں کو بھی، یہ 6.5 ارب باقی لوگ جو ہیں، چلو 1.5 ارب آپ ہو گئے، تو یہ 1.5 ارب کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے روکیں، اور وہ کامیاب ہیں. ہم کامیاب ہیں یہ دیگر لوگوں تک کو اندھیروں میں شامل کرنے کے لیے. وہ لوگ بھی اندھیرے میں ہیں، ہم بھی اندھیروں کے باسی ہیں. یہ بات میری نہیں لگے گی آپ کو، کیونکہ میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ بھئی ہم نور کے متلاشی بن جائیں، اپنے آپ کو نورانی بنا لیں. ایسا تو میں نے کبھی، نور تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بھئی تم نور والے بن جاؤ. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اللہ نے اگر تمہیں نور والا نہیں بنایا ہے تو تمہارے پاس تم تو پھر اندھیروں کے باسی ہو. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ بات کریں گے، کس کو اللہ تعالیٰ نور مقرر کر دیتا ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اللہ کی توفیق سے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم اس وقت جو ہے اندھیروں کے باسی ہیں. ہم برائے نام مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان ہم نہیں ہیں. کیونکہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، دل کے یقین سے ہے. مستیقنم بہ قلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ دیا اور اس کا دل سے اس پر یقین ہو، اس کا مطلب جانتا ہو، اور دل سے. نہ تو ہم مطلب جانتے ہیں اور نہ ہم اگر جان بھی جائیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، لیکن ہمارا دل تو اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
ہم تو ظاہری بس مدعا ہمارا ظاہر ہے، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، تو اس پہ آپ کوشش کریں. میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، آیت نمبر 35 کی طرف، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے یہد اللہ لنورہ من یشاء. اللہ تعالیٰ اس نور کی طرف ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے. ظاہر ہے کہ دیکھیں جو بات باطن سے تعلق رکھتی ہو تو پھر وہ مثال کے ذریعے سمجھائی جا سکتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، جو بھی بات باطن سے تعلق رکھتی ہو وہ پھر اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے. مثال کے طور پہ جنت ہے، اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت. اب جنت کیسی ہے، کیا ہے، یہ جو مثال بیان ہو رہی ہے اس سے بہت بہتر ہے، عرفہ اعلیٰ. یہ ویسی میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مثال کی یضرب اللہ الامثال، مثال، تو مثال کے ذریعے. اب جنت میں جو نعمتیں ہیں تو وہ تو حدیث میں ہے اور قرآن میں بھی ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون او كما قال. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی، اور یہ بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے تھے. فلا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جانتا، ما اخفی لهم، جو مخفی رکھی گئی ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. تو باطن کی بس صرف مثال ہے. اب یہ اللہ ہے اور نور کی ایک مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو بس مثال ہے، اس سے آپ سمجھ لیں. اور وہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یا تو آپ اندھیرے میں ہیں، یا تو آپ نور علی نور کی کیفیت میں ہے، یا تو آپ کا دل عرش الہی ہے یا نہیں ہے، اور آپ ظلمات بعضها فوق بعض، ابھی آئے گا مضمون، یا آپ اندھیرے میں ہے. تو بہرحال ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے آخری بات کے طور پہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نورانی بنانے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. نور علی نور کی کیفیت ہونی چاہیے. نورانی تو ہیں ہم، لیکن وہ نور کو بڑھاوا دینے کے لیے، اور اتنا بڑھاوا کہ رب کی ملاقات، اس کے دیدار اور اس کے تقرب کے اہل ہو جائیں. یہ بڑی مشکل بات ہے بھیا، مشکل بات ایسی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ آسان، مشکل ان کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے، ان کے لیے بڑا مشکل ہے جو دل کو نورانی نہیں بنانا چاہتے، تو ان کے لیے پھر مشکل ہے. اور جو دل کو نورانی بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو پھر آسان ہے. دین آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ تو روشنی ہے، روشنی اچھی ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم نے بننا ہے روشنی کا طلبگار، نور کا طلبگار. جو خلاصہ کلام میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے طلبگار بننا ہے نور کا، دل کو نورانی بنانا ہے. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یقین، اور یقین کے مطابق عمل، صحیح یقین، اور اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. تو ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کا دل نورانی بن جائے گا. کتنی دیر میں بنے گا یہ آپ کی طلب اور کوشش پہ ہے. جتنی آپ کی طلب زیادہ ہوگی تو اتنی جلدی آپ کو منزل مل جائے گی، ورنہ جو بھی ہوگا وہ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا دیکھنے والا ہے، آپ کے اعمال کو، تو نیت کو اور آپ کے ارادے کو اور آپ کی کوششوں کو. تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ آپ نور کے طلبگار بن جائیں، اندھیروں سے جان چھڑائیں. اندھیروں سے جان چھڑانے کا آسان طریقہ یہ ہے
کہ آپ نور کے طلبگار بن جائیں اور نور کو اپنے آپ کو نورانی بننے کے لیے نور کے راستے پر چلیں۔ نور کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے چاہا تو اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، واللہ بكل شیء علیم۔ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم